کہ اللہ نے زمین کو بنایا ہمارے تمہارے پیارے حضور کے صدقے میں، اللہ نے آسمان کو بنایا ہمارے تمہارے حضور کے صدقے میں، اللہ نے چاند و سورج کو بنایا ہمارے تمہارے حضور کے صدقے میں۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے، اور کل خزانہ میرے حضور کا ہے۔ عرش اعظم سے اور بھی آگے آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ اور کیسے پہنچیں گے منافقوں کے حضور، کیسے پہنچیں گے منافقوں کے حضور، کیونکہ ڈاک خانہ میرے حضور کا ہے، کیونکہ ڈاک خانہ میرے حضور کا ہے۔ کیسے پہنچیں گے منافقوں کے حضور، کیونکہ ڈاک خانہ میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے، کل خزانہ میرے حضور کا ہے۔ عرش اعظم سے اور بھی آگے آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ حضرات محترم، سلسلہ گفتگو جاری کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں ہم سب مل کر سب سے پہلے اپنے پیارے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، حضرت بی بی آمینہ کے لال جناب احمد مصطفیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سبھی لوگ میرے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، اگر میں کچھ بولوں تو آپ بھی بولتے رہیں، آپ بھی سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ یہاں پر کوئی مجبور ہو کر نہ بیٹھے بلکہ مسرور ہو کر بیٹھے، یہاں پر اس لیے نہ بیٹھے چلو 1 بج جائے یا 12 بج جائے چلتے ہیں آتے ہیں، نہیں، بلکہ اس خیال کے ساتھ میں بیٹھیے، خوشی کے ساتھ میں بیٹھیے۔ اس لیے کسی کے دل و دماغ میں یہ سوال پیدا نہ ہو کہ مائک آپ کے سامنے ہے آپ بولیے، ہم نہیں بولیں گے۔ مائک جس کے سامنے ہوتا ہے اس کا کام بولنے کا ہوتا ہے، مگر یہ رات کا تقریباً 11:30 بجنے جا رہا ہے، یہاں پر کچھ ہم بولیں گے کچھ آپ کو بھی بولنا پڑے گا۔ اس لیے کبھی کبھی الٹا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، میں نے رکشے والے سے پوچھا فرخ آباد ریلوے اسٹیشن پر کہ بجریہ پوری چوکی چلو گے؟ تو کہنے لگا چلیں گے۔ میں نے کہا کتنے روپے لوگے؟ تو کہنے لگا 30 روپے۔ ہم نے کہا قریب میں ہی تو ہے، تو کہنے لگا 20 دے دینا۔ میں نے کہا بالکل پاس میں ہے، تو کہنے لگا 10 دے دینا۔ میں نے کہا بھائی پہلے 30 پھر 20 پھر 10 کیا مطلب؟ تو وہ کہتا ہے 30 اس لیے مانگے تھے، اگر 30 دو گے اسٹیشن سے چوک پکے پل تکونا ہوتا ایک راستہ گیا ہے، گھما کر لے جائیں گے۔ 30 دو گے تو اس طریقے سے لے جائیں گے، 20 دو گے ایک سامنے راستہ گیا سیدھا لے جاؤں گا، نہ اڈے دے دوں گا نہ گڈے دے دوں گا، اور اگر 10 دو گے بیٹھیں گے ہم چلاؤ گے آپ، 10 دو گے بیٹھیں گے ہم چلاؤ گے آپ۔ تو مائک تو ضرور ہمارے سامنے ہے مگر بولنے کا کچھ کام آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ جب آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہو گے تو میرے یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو میں کچھ آگے گفتگو کر پاؤں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی یہ محفل جناب محترم دلشاد احمد کے گھر پر، ان کے گھر پر آج کی یہ محفل رکھی گئی۔ ان کے بیٹے عزیزم محمد عامر رضا نے مجھ سے فون کیا، مجھے بتایا کہ گھر پر محفل میلاد شریف ہے، کب کرنا ہے؟ میں نے کہا جب آپ چاہو تب کر لو، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس لیے اس روئے زمین پر ایک محفل نہیں، ہزاروں محفلیں کروا کر دیکھو، لاکھوں محفلیں ہو جائیں گی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں جتنا اللہ رب العزت نے جو مرتبہ محفل میلاد شریف کو دیا ہے وہ کسی دوسری محفل کو نہیں دیا ہے۔ اے لوگوں، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس محفل میں بیٹھ کر انسان دنیا دار کی بات نہیں کرتا ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں بلکہ بات کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی بات کرتا ہے، اللہ کے پیارے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے، نماز اور روزے کا ذکر کرتا ہے۔ اے لوگوں، آپ لوگ خوش نصیب ہو جو اس محفل میں، اس محفل پاک میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہو۔ یہ وہ محفل ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے، جہاں ذکر رسول ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب
ہوتا ہے, ان کی مسجد میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے تمہارے بیچ میں جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے, بڑا ہی مبارک مہینہ ہے, بڑا ہی مرتبے والا مہینہ ہے. اے لوگو, اس کی شان بڑا ہی اعلیٰ ہے, یہ بڑا ہی مرتبے والا, بڑا ہی افضل ہے. حتیٰ کہ رمضان المبارک کی شان بھی اس مہینے کی شان سے کم ہے. آپ کہو گے انور رضا کیا کہہ رہے ہو, رمضان کی شان اس مہینے کی شان سے کیسے کم ہو سکتی ہے؟ ارے رمضان کا تو وہ مہینہ ہے جس مہینے میں 30 روزے ملے ہیں. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمیں 30 روزے ملے ہیں, جس مہینے میں ہمیں 5 شب قدریں ملی ہے. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جو جس مہینے میں غریبوں کو دینے کے لیے زکات جیسا عمل ملا ہے. رمضان کا تو وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں عید جیسی خوشی ملی ہے. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں قرآن کریم جیسی کتاب ملی ہے. اے لوگوں, بات صحیح ہے, رمضان کا مرتبہ اعلیٰ مرتبہ ہے, رمضان کی شان اعلیٰ ہے, رمضان کا مرتبہ اعلیٰ ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رمضان کی شان اعلیٰ ہے. جیسا کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو نازل کیا, اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا, جیسا کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے. قرآن مقدس کا دوسرا پارہ ہے, رب کا فرمان ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یعنی رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. اے لوگوں, توجہ چاہتا ہوں, اے لوگوں غور و فکر چاہتا ہوں. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے, اور ربیع الاول کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن والے کو نازل کیا گیا. اس میں اگر قرآن آیا ہے تو اس میں صاحب قرآن دنیا میں تشریف لایا. ہماری حقیقی عید اسی مہینے میں ہونی چاہیے, ہماری حقیقی عید اسی ماہ مبارک میں ہونی چاہیے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو اپنا پیارا محبوب دیا ہے, دانائے غیوب کو دیا, جناب احمد مجتبیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں عطا فرمایا ہے. اے لوگو, اگر یہ محبوب دنیا میں تشریف نہ لاتے, یہ پیارے نبی دنیا میں تشریف نہ لاتے, تو نہ تو ہمیں نمازیں ملتی, نہ تو ہمیں روزے ملتے, نہ تو ہمیں حج ملتا, نہ تو ہمیں زکات ملتی, نہ تو ہمیں قرآن جیسی کتاب ملتی, نہ تو ہمیں ماں باپ جیسی دولت ملتی, نہ تو ہمیں بھائی جیسی نعمت ملتی, نہ تو ہمیں بیٹی جیسی رحمت ملتی. آئے دیکھو, اگر زمانے کے پردے پر نماز ملی ہے تو وہ ہمارے تمہارے پیارے حضور کے صدقے میں, روزہ ملا ہے نبی کے صدقے میں, حج ملا ہے نبی کے صدقے میں, جو بھی چیز اس زمین پر ملی ہے تو وہ ہمارے تمہارے پیارے حضور کے صدقے میں. آپ کہو گے انور رضا کیسے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں, عرض کرتے ہیں, اے میرے مولا, اے میرے پروردگار, تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے, تو نے مجھے ایسے مقام سے نوازا ہے, اے میرے مولا, تو نے مجھے ایسا مرتبہ دیا ہے کہ مجھ سے پہلے تو نے کسی کو ایسی شان نہیں دی, کسی کو ایسا مقام نہیں دیا, کسی کو ایسا مرتبہ نہیں دیا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, اے موسیٰ سن, ہم نے تیرے دل کو اچھا پایا تو ہم نے تیرے دل کو بہترین پایا. اے موسیٰ, ہم نے تیرے دل کو اچھا پایا تو اس مقام سے نواز دیا. فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین ومت علی توحید وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے موسیٰ, تم کو جو دیا گیا اس پر شکر ادا کرو, زندگی کے آخری لمحات تک میری توحید اور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پر رہو, یعنی میری بارگاہ میں عبادت کرو, میری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤ اور میرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں اپنے دل کو جھکا دو. حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں, اے میرے پروردگار, کیا تیری وحدانیت کے ساتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ضروری ہے؟ کیا تیری عبادت کے ساتھ میں تیرے پیارے نبی کی محبت ضروری ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے, اے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو؟ اے موسیٰ سنو, لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا إله
اے موسیٰ سنو، اگر میں محمد اور ان کی امت کو پیدا نہیں کرتا، نہ تو میں جنت کو پیدا کرتا، نہ تو میں دوزخ کو پیدا کرتا، نہ تو میں رات کو پیدا کرتا، نہ تو میں دن کو پیدا کرتا، نہ تو میں چاند و سورج کو پیدا کرتا۔ اے موسیٰ سنو، اگر میں محمد اور ان کی امت کو پیدا نہیں کرتا، نہ تو جن و بشر کو پیدا کرتا، نہ تو لوح و قلم کو پیدا کرتا، نہ تو عرش کرسی کو پیدا کرتا۔ اے موسیٰ، اگر میں محمد کو پیدا نہیں کرتا، نہ تو جبریل کو پیدا کرتا، نہ تو اسرافیل کو پیدا کرتا، نہ تو میکائیل کو پیدا کرتا، نہ تو اسرائیل کو پیدا کرتا۔ اگر میں محمد اور ان کی امت کو پیدا نہیں کرتا، نہ تو میں آدم کو پیدا کرتا، نہ تو میں شیش کو پیدا کرتا، نہ تو میں نوح کو پیدا کرتا، نہ تو میں نوح کو پیدا کرتا۔ اے موسیٰ سن لے، اگر میں محمد کو پیدا نہیں کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حدیث قدسی ہے، لو لا کلمہ ازہرت ربوبیت، اگر میں محمد کو پیدا نہیں کرتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر بھی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلے گا، اللہ نے اگر اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا ہے تو وہ ہمارے تمہارے پیارے حضور کے صدقے میں، اللہ نے اگر آدم کو بھیجا ہمارے تمہارے پیارے حضور کے صدقے میں، اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا ہمارے تمہارے حضور کے صدقے میں، اللہ نے موسیٰ کو بھیجا ہمارے تمہارے پیارے حضور کے صدقے میں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بہت لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بالکل فری میں دی ہیں، بالکل مفت میں دی ہیں۔ بتائیے تو صحیح، انسان دنیا کی نعمتیں چھوڑے، انسان کھانے کی چیزیں چھوڑے، پینے کی چیزیں چھوڑ دے، رہنے کی چیزیں چھوڑ دے، انسان صرف اپنے وجود کو دیکھ لے، انسان اپنے جسم کو دیکھ لے، انسان اپنے اعضاء کو دیکھ لے۔ یہ کیسی نعمت ہے انسان کے لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے، کان کتنے بڑے نعمت ہے، انسان کا دماغ کتنا بڑا نعمت ہے، انسان کے ہاتھ پیر کتنی بڑی نعمت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ مگر اللہ رب العزت نے بالکل فری میں دیے ہیں، بالکل مفت میں دیے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اگر ان ہاتھوں کی قیمت پوچھنا ہو، کسی اس انسان سے پوچھو جس کے ہاتھ نہیں ہے۔ ان پیروں کی قیمت پوچھنا ہو، اس انسان سے پوچھو جو پیروں سے وکلانگ ہو۔ ان آنکھوں کی قیمت پوچھنا ہو، اس انسان سے پوچھو جو نابینا ہو۔ ان کانوں کی قیمت پوچھنا ہو، اس انسان سے پوچھیے جو کانوں سے سن نہیں پاتا ہو، جو بہرا ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دماغ کی قیمت پوچھیے اس پاگل سے جسے اچھے برے کی پہچان نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جانتے ہوئے کہ ہماری اور آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے میرے پیارے دوستوں، بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کی پوری دنیا، اگر آپ سے کوئی کہے ایک آنکھ مجھے دے دے، دنیا کی ہر نعمت لے دے، تو آپ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میری ایک آنکھ ایک طرف، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، پھر بھی میری آنکھ کی کوئی بھی نعمت برابر نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یعنی کہ انسان کا جسم صحیح سلامت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں بالکل فری میں دی ہے، بالکل بھی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے میرے پیارے بندے، میں نے تجھے ہاتھ دیے ہیں، تجھ پر احسان کیا، میں نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھ دی، تجھ پر احسان کیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا، تجھ پر احسان کیا، سننے کے لیے کان دیے، تجھ پر احسان کیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، تجھ پر احسان کیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے چلنے کے لیے پیر دیے تو تجھ پر احسان کیا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہیں پر بھی اللہ نے کوئی احسان نہیں جتلایا ہے، مگر ایک جگہ پر اللہ نے احسان جتلا دیا، ایک مقام پر اللہ نے احسان جتلا دیا۔ جانتے ہو وہ مقام کون سا ہے، وہ جگہ کون سی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ وہ جگہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس روئے زمین پر اپنا پیارا حبیب بھیجا، اپنا پیارا محبوب بھیجا، دانائے غیوب کو بھیجا، جناب احمد مجتبیٰ کو بھیجا، پیارے محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ اللہ نے جب اپنے پیارے محبوب کو اس روئے زمین پر بھیجا تو
कुरान के चौथे पारे में इरशाद फरमा दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि उनमें बड़ी अज़मत वाला रसूल भेजा। अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया कि उनमें बड़ी अज़मत वाला रसूल भेजा। है लोगों, इस बात से ये पता चल सकता है कि दुनिया की तमाम नेमतों से अफजल हमारे तुम्हारे प्यारे नबी है। एहसान उसी चीज का जतलाया जाता है जो चीज एहसान के लायक होती है। एहसान उसी चीज का जतलाया जाता है जो चीज अफजल होती है, जो चीज आला होती है। अल्लाह ने चांद को बनाया मगर एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने सूरज को बनाया, एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने इस रुए जमीन पर हर एक चीज को बनाया, एहसान नहीं जतलाया। मगर अल्लाह ने जब हमारे तुम्हारे प्यारे हुजूर को भेजा, एहसान जतला दिया। इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि उनमें बड़ी अज़मत वाला रसूल भेजा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुश नसीब हैं हम और आप। हमें और आपको तो विरासत में इस्लाम मिल गया है, हमें और आपको तो बिल्कुल फ्री में मिल गया है इस्लाम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जानते हो प्यारे मुस्तफा की उम्मत में रहने के लिए कितने नबियों ने दुआ की है। अल्लाह की बारगाह में कितने नबियों ने ये दुआ की है, ऐ मेरे मौला तू मुझे नबी ना बनाता, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे नबी ना बनाता, ऐ मेरे मौला तू मुझे मर्तबे वाला ना बनाता, शान वाला ना बनाता, ऐ मेरे मौला तू मुझे प्यारे महबूब का उम्मती बना देता। इतनी दुआएं की नबियों ने। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम उसी नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया है। जो नबी इस महीने की 12 तारीख को, इस 12 तारीख को दो शंबे के दिन सुबह शादी के वक्त हजरत आमिना की आगोश में तशरीफ लाए हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब हमारे तुम्हारे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने के पर्दे पर तशरीफ लाए थे, इस पूरे जमीन पर रहने वाली हर एक चीज खुश थी, खुश थी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, अगर हम और आप खुशी मनाए, कुछ दरिंदे ऐसे